अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 66 का तर्जुमा सीखेंगे। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। वलक़द, वाह का तो आपको मतलब पता है, इसका मतलब होता है और लक़द, ये लक़द जो है ये ला और कद इन दोनों का ये मरकब है। और ला का आपने पिछली आयत में भी इसका मतलब पढ़ा था कि ये इस्तेमाल होता है ताकीद के लिए, और इसका एक मतलब ये भी होता है के लिए। तो ला कद जो है वो यहाँ पे ताकीद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपके सामने इसको और वाज़ेह करके बयान कर देता हूँ थोड़ा सा आज। तो बहरहाल ये जो लक़द है ये ला और कद का मजमुआ है। और कद असल में जो माजी है उसके साथ इस्तेमाल होता है। आपको पता है एक तो माजी करीब होता है, एक माजी बईद होता है, यानी एक ऐसा वाक़या जो पहले हो चुका है, माजी में पहले हो चुका है। वो दूर का वक्त हो तो उसके लिए कद इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन नज़दीक का हो तो उसके लिए कद इस्तेमाल होता है। जैसे जब हम नमाज पढ़ते हैं, बाजमात नमाज पढ़ते हैं, तो जो तकबीर कहने वाला है वो कहता है कद कामत सलात, यानी नमाज खड़ी हो गई है, यानी अभी अभी खड़ी हुई है। और इसका मतलब यकीनन भी होता है, ख़ास तौर पे जब ये मुज़ारे के साथ आए, यानी फ़ेल हाल और मुस्तक़बिल के साथ आए, तो उसमें यकीनन का लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ज़ोर देने के लिए कि ये बात तो तुम्हें पता ही है, लाज़मी पता है। तो एक कद का मानी ये है कि जो माज़ी करीब में बात हुई है, और एक ये कि तहकीक के लिए, यानी यकीनन किसी बात को एम्फसाइज़ करने के लिए। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाता है व लक़द, और लाज़मी तौर पर और यकीनी तौर पर, अलिम तुम। तो ये भी आप देखते हैं कि अलिम और तुम, यानी जान लिया तुमने, अलिम तुमने जान लिया, और यकीनन तुमने जान लिया, लाज़मी तौर पर तुम्हें पता है, तुम जानते हो, अच्छी तरह जानते हो तुम। अल्लज़ीना, उन लोगों को, अहतदौ, जिन्होंने तजावुज़ किया, जो हद से बढ़ गए। यानी तो ये ऐसी बात नहीं है जो तुम्हें मैं बता रहा हूँ और तुम्हें पता नहीं है, तुम अच्छी तरह जानते हो उन लोगों को। अल्लज़ीना अहतदौ, वो जिन्होंने तजावुज़ किया, वो जो हद से बढ़ गए। और मैं आपको बताता हूँ कि कई दफ़ा कि जो आखिर में वाव और अलिफ है, ये जमा की निशानी होता है, यानी फ़ेल के साथ हो या इसम के साथ हो, तो उसमें वाव अलिफ का मतलब ये है कि ये जमा की बात हो रही है। अल्लज़ीना अहतदौ, और यकीनन वलक़द, और यकीनी तौर पर, लाज़मी तौर पर, अलिम तुम जानते हो और तुमने जान लिया है उनको, अल्लज़ीना उनको, अहतदौ, जिन्होंने तजावुज़ किया, मिनकुम, तुम में से। तो मिन का मतलब में से, कुम तुम्हारे में से, मिनकुम तुम में से, वो लोग जिन्होंने तजावुज़ किया, तुम उनको अच्छी तरह जानते हो। किस बात में तजावुज़ किया? फिस सबते, सब आपको पता है सैटरडे को कहते हैं, उर्दू में हम उसको हफ्ता कहते हैं, वीक को भी हम हफ्ता कह देते हैं, और जो सैटरडे है उसको भी हम हफ्ता कहते हैं। तो अरबी में और हिब्रू में उसको सबत या सैबत कहते हैं, और जो यहूदी हैं वो हफ्ते वाले दिन कहते हैं शबात शलोम, यानी हफ्ते का सलाम, सबत का सलाम। तो फिर सबते, फी जो है उसका आमतौर पर मतलब होता है में, इन, लेकिन इसका कई दफ़ा मानी ये भी होता है के बारे में, फिर सबते, सबत के बारे में, फिर सबते। और बाज़ औक़ात इसका मतलब होता है की तरफ, जैसे एक जगह पे अल्लाह ताला फरमाता है औ तरका फिस समाए, या तुम
یا کسی کی آواز آ رہی ہے؟ مائک اپنا میوٹ کر لیں جو بھی ہے. ہمارے ایک ساتھی یہاں پہ شامل ہیں جن کا مائک آن ہے، اس کو پلیز میوٹ کر لیں. تو یقیناً تم نے جان لیا ان لوگوں کو، الذین، ان لوگوں کو، اعتدوا، جو تجاوز کیا، جنہوں نے، جو حد سے بڑھ گئے، منکم، تم میں سے ہی تھے وہ جنہوں نے تجاوز کیا. کس کے بارے میں؟ فی السبت، سب کے بارے میں. فَقُلْنَا، تو جیسے میں نے کئی دفعہ کہا، فا جو ہے وہ نتیجہ ہوتا ہے پچھلے عمل کا. تو انہوں نے تجاوز کیا سبت کے بارے میں، تو پھر اس کے نتیجے میں فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا. آپ ہوتا ہے نا آخر میں آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ماضی کا ہے، اور یہ جمع کے بارے میں ہے، جمع متکلم، یعنی فرسٹ پرسن جو بات کر رہا ہے وہ اکیلا نہیں ہے، وہ جمع کے صیغے میں استعمال ہو رہا ہے. پس قلنا، ہم نے کہا، لہم، ان کے، ان کو، فقلنا، ان کو، ٹھیک ہے جی. تو فقلنا، ہم نے کہا ان کو، لہم، ان کو، کونو، ہو جاؤ. دیکھیں یہاں پہ پھر واو الف ہے، کونو. کونو کا مطلب ہو جاؤ. کانا یہ کونو سے ہے، تو کونو، کن نہیں ہے، کن ہو تو اکیلے کے لیے ہے، اور کونو اس کا مطلب ہے ایک گروہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سب ہو جاؤ. کیا؟ قردتن، بندر، خاسئین، ذلیل قسم کے. یہ آپ نے ابھی تک میوٹ نہیں کیا، اس کو میوٹ کر لیں. چلے میں آپ کو میوٹ کر دیتا ہوں. تو فقلنا لہم، پس ہم نے ان کو کہا. تو پس مطلب اس کے نتیجے میں جو انہوں نے تجاوز کیا سبت کے بارے میں، پھر سبت، سب کے بارے میں. فقلنا، پس ہم نے کہا، لہم، ان کو، کونو، ہو جاؤ، قردتن خاسئین، ذلیل قسم کے بندر. اگلی آیت ہے فجعلناہا. اب یہ بھی، اس میں بھی فا آیا ہے. فا، پس، جعلنا، بنا دیا ہم نے، ہا، اس کو، یعنی اس بستی کو یا اس گروہ کو. فجعلناہا، بس ہم نے، ہا جو ہے وہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے مؤنث کے لیے. تو آپ کو پتا ہے کہ جمع کے لیے بھی مؤنث استعمال ہو جاتی ہے ضمیر، اور اگر بستی کا ذکر ہو تو بستی کے لیے بھی ہے. فجعلناہا، پس بنا دیا ہم نے. اور یہ پس جو ہے، یہ جو فا ہے یہاں پہ، یہ نتیجہ ہے اس سزا کا. یعنی انہوں نے تجاوز کیا تو ہم نے کہا، پس ہم نے کہا، فَقُلْنَا. پھر جب ان کو یہ کہا کہ تم بندر بن جاؤ، ان کو بندر بنا دیے، یعنی حقیقی طور پر تو بندر نہیں بن گئے، لیکن بندروں جیسی حرکتیں کرنے لگ گئے، نقالی کرنے لگ گئے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا، یعنی وہ جو سزا ان کو ملی ہے، تو فجعلناہا، پس بنا دیا ہم نے اس کو، نکالن. نکالن یعنی عبرت. لے ماں، لے کے لیے، ماں جو بھی، لے ماں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ لام جو ہے وہ لا ہو یا لے ہو، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے کے لیے، اور لا کا ایک مطلب یہاں پہ آپ نے دیکھا اس کا مطلب ہوتا ہے تاکید. تو یہ بات تو آپ کو زبانی پکی پانی یاد ہو جانی چاہیے کہ لا زبر کے ساتھ ہوتا ہے مطلب تاکیدن، لازمی، اور ایک اور مطلب ہوتا ہے اس کا کے لیے، اور لے کا مطلب بھی کے لیے ہوتا ہے. تو فجعلناہا، پس جعلنا، بنا دیا ہم نے، ہا، اس کو، نکالن، عبرت، لے ماں. یا دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ اسکرین پہ، لے اور ماں، کے لیے جو کچھ بھی. یہ بھی آپ کو بہت دفعہ بتایا کہ ماں کے تین مطلب ہوتے ہیں، جو کچھ بھی، کیا، اور نہیں. تین مطلب ہے اس کے، جو کچھ بھی، اور کیا، اور نہیں. یہاں پہ ہے جو بھی. لے ماں، اس کے لیے جو بھی، بینا یدیہا، جو درمیان میں اس کے سامنے تھا. یہ یدائی کا تو مطلب ہوتا ہے ہاتھوں میں، دونوں ہاتھوں میں، لیکن اس کا مطلب ہے جو سامنے، کیونکہ ہاتھ سامنے ہوتے ہیں نا. تو اس لیے عربی محاورے میں بینا یدیہا کا مطلب ہے جو بھی اس سے پہلے تھا یا جو اس کے سامنے تھا. وما، اور جو بھی، خلفہا، جو اس کے پیچھے تھا. خلفہ، ہاں، خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے،
اور ہا کا مطلب وہی پروناؤن ہے اس کے، یعنی وہ جو بستی ہے یا جو وہ گروہ ہے اس کو عبرت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. کس کے لیے؟ لما بین یدیہا و ما خلفہا، جو کہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے کے جو درمیان تھا. بین یدیہا، جو پہلے تھا وہ بھی، جو بعد میں تھا وہ بھی، دونوں کے درمیان یہ تھے، اور اس کو عبرت بنا دیا ان سب کے لیے جو پہلے تھے یا جو بعد میں. وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت، للمتقین، لے المتقین، لے کے لیے، ال یہ الف لام تعریف ہے، ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے، متقین متقیوں کے لیے، یعنی وہ عبرت بھی بنے اور نصیحت بھی بنے. نصیحت متقیوں کے لیے ہے کہ جو متقی ہیں وہ ایسی سزا یافتہ گروہ کو دیکھ کر نصیحت پکڑتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے، اور اس سے عبرت بھی حاصل کرتے ہیں. عبرت کا مطلب ہوتا ہے سبق سیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ عبرت بن گئے ہیں، ان کو خدا نے منع کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہودیوں کو کہہ رہا ہے کہ تم جانتے ہو ان لوگوں کو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور یقیناً تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تجاوز کیا تمہارے میں سے تھے وہ لوگ، پھر سبت کے بارے میں، فَقُلْنَا، پس ہم نے ان کو کہا، لہم ان کو کہا، کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ ذلیل قسم کے بندر، فجعلناہا، پس ہم نے بنا دیا ان کو، اس کو، نکالن عبرت، لما بین یدیہا وما خلفہا، اس کے لیے، یعنی عبرت کس کے لیے بنایا؟ جو بھی بین یدیہا وما خلفہا، جو بھی ان کے آگے اور پیچھے تھا، جو بھی قومیں تھیں جو پہلے تھیں یا بعد میں تھیں، یا جو بستیاں تھیں جو پہلے تھیں یا بعد میں تھیں، ان دونوں کے وہ درمیان تھے، تو ان سب کے لیے عبرت بنا دیا. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کے لیے موعظہ یعنی کہ نصیحت بنا دیا. تو یہ دو آیات ہم نے آج پڑھی ہیں، 66 اور 67، 66 اور 68، 67 اور 68 پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلا ہفتہ پڑھیں، کیونکہ یہ ذرا لمبی آیت ہے، اس میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگے گا، تو یہ دو آیات پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے. جزاکم اللہ تعالیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.